أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال في موسم آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور صفہ ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بقرعید عید الاضحیٰ بہت ہی قریب ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ اسی مناسبت سے ہے، قربانی کے احکام و مسائل. دیکھیں میرے دوستو، قربانی ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور یہ خالص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت مبارکہ ہے جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے کرنے پر ابھارا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے بھی، صحابہ کرام نے بھی اس کو ہمیشہ انجام دیا، اور آج بھی دے رہے، قیامت تک کے مسلمان دیتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت ہی عظیم عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. دیکھیں، نماز اور قربانی دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو قربانی کیجیے، اور اگر قربانی کرتے ہیں تو نماز پڑھیے، اس لیے کہ نماز کے بغیر قربانی کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ صرف قربانی کر کے نماز پڑھے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتے. قربانی بھی ضروری ہے اور نماز بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، قربانی بھی ضروری ہے. اسی طرح سے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک کہ میری نماز اور میری قربانی. دیکھیے یہاں پر بھی نماز کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا ہے. ان صلاتی ونسکی، نماز اور قربانی. اور ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ قربانی ہی کیا ہے. جتنے بھی نیک اعمال ہے نماز کے بغیر، جتنے بھی نیک اعمال ہے وہ تمام نیک اعمال نماز کے بغیر قبول نہیں کیے جائیں گے. نماز نہیں تو تمام نیک اعمال مردود ہے. اللہ نے یہاں پر قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے.
لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں، یعنی کہ اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اور اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کے نام پر گزاروں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں مطیع و فرمانبردار بندوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو میرے دوستوں سنا آپ نے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، لہٰذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ میرے دوستو قربانی کے احکام مسائل میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ قربانی کا جانور جب خرید لیے ہیں تو اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھ لیے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ انجام دیجیے، اخلاص کے ساتھ انجام دیجیے۔ لوگ آج اس بارے میں لاپرواہی کے شکار ہیں، غفلت کے شکار ہیں۔ اور میرے دوستو میں ایک بات بتلاؤں، آج آپ یہ بات جان لیں کہ ابھی قربانی کا دن نہیں آیا ہے، یوم الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، جس دن ہم اور آپ جانور ذبح کریں گے وہ دن ابھی نہیں آیا، لیکن آپ نے اگر جانور خرید لیا ہے تو آپ کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی وہ معلوم ہو چکا ہوگا اللہ کو۔ جب آپ جانور خرید رہے ہوں گے بازار میں 10 دن پہلے 20 دن پہلے، جب آپ اپنے گھر کے سامنے جانور لے کر کے آئیں گے تبھی اس بات کا حکم لگ چکے گا کہ آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ جانور لائیں، 1 لاکھ روپے کا لائیں، 50,000 کا لائیں، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو بیکار ہے۔ جب آپ جانور خرید رہے ہیں تو کس نیت سے خرید رہے ہیں وہ آپ دیکھیے۔ آج کے لوگ جو قربانی کر رہے ہیں نا وہ سماج اور معاشرے کے اندر کمپٹیشن کے حساب سے کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، سماج اور معاشرے کی حالت ہے۔ لوگ اللہ کے لیے قربانی نہیں کر رہے، لوگ ایک دوسروں کو اونچا اور نیچا کرنے کے لیے جانوروں کی خرید اور فروخت کرتے ہیں۔ کوئی محلے میں 50,000 کا لایا ہے تو ایک انسان ہے وہ 90,000 کا لاتا ہے، نہیں اس سے ذرا اچھا دکھنا میرا، وہ اپنے گھر کے سامنے میں جانور باندھا ہے، وہ بہت اچھا جانور ہے، میں انشاءاللہ اس سے اچھا لا کر کے دکھاتا ہوں، ہو گیا آپ کی قربانی گئی۔ یہ اس سے اچھا اور اس سے کمتر تو گئے آپ کو۔ آپ جو بھی قربانی کریں آپ اللہ کے لیے کریں، آپ کو اللہ کو خوش کرنا مطلوب اور مقصود ہو، سن لیجئے۔ اور میرے دوستو اگر آپ قربانی کرتے ہیں یہ بھی سن لیجئے، جب اخلاص کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، گئے سال آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی یا آپ کو اب تک اللہ نے طاقت دی تھی، انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے، انسان کی جو کمائی کی حالت ہے بدلتی رہتی ہے، ایک ساتھ ہمیشہ کوئی انسان نہیں رہتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان تھا 50,000 کا بکرا دیتا تھا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سال 50,000 ہی کا دیں، انسان اسے اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے، اپنی آن بان کے خلاف سمجھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ انسان ہر سال 50,000 کا دیتا تھا، اس سال جو ہے 10,000 کا دیا، یہ لوگ کیا کہیں گے مت سوچیے۔ آپ اپنی حالت کو دیکھیے، اگر آپ 50,000 کا ہر سال کا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، یہ سال اگر 20,000 کی طاقت ہے تو آپ 20,000 ہی دیجیے۔ آپ ہر سال ایک جانور دیتے تھے، یہ سال آپ کو ایک حصے کی طاقت ہے، آپ ایک حصہ ہی دیجیے۔ آپ ہر سال 2 حصے دیتے تھے، اس سال اگر آپ کو 7 حصے دینے کی طاقت ہے تو آپ 7 حصہ دیجیے، لیکن آپ لوگوں کو مت دیکھیے، یہ مت دیکھیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ ہر سال دیتے تھے، یہ سال آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ سال بازار میں مندی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، مت دیجیے، لیکن میں ہر سال دیتا ہوں، یہ سال اگر نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو آپ کی قربانی اگر 1 لاکھ روپے کی ہے تو گئی قربانی، کچھ کام کی نہیں ہے۔ یہ اخلاص اپنانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ جانور خرید لائیں، لوگوں کے چڑھانے سے بھی ذرا پرہیز رہیے، لوگ ایسے ہی چڑھاتے، واہ واہ کیا آپ کا جانور ہے۔ اب انسان جو ہے جانور کی تعریف سن کر کے پھولے نہیں سماتا ہے، اپنی قربانی برباد کر لیتا ہے۔
تو آپ جو ہے اخلاص کے ساتھ قربانی کیجئے. اس کو اس کو سماج اور معاشرے کو لوگوں کو یہ مت سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے. ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے اور بس یہ ارادہ رکھیے کہ میرا رب کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے یہ مت سوچئے. یہ سوچئے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہے گا, میرا رب مجھ سے کیا سوال کرے گا, میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ آپ سوچئے. یہ سب سے اہم مسئلہ میرے دوستو. اس کے بعد دیگر مسائل ہیں, صرف قربانی ہی نہیں, تمام نیک اعمال میں اگر اخلاص نہیں تو بیکار ہے. میرے دوستو, قربانی کے اہم مسائل میں سے ایک جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ جانور کے تعلق سے ہے کہ جانور کوئی انسان لا رہا ہے. اب ہر انسان کی ایک جیسی طاقت نہیں ہوتی ہے, حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو ایک جانور خریدتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو حصے میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیے, حصے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, ایک جانور بھی خرید سکتے ہیں. یہ بات بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں, اونٹ میں 10 ہوتے ہیں. ابھی ہمارے مؤذن صاحب بول رہے تھے کہ کل انہیں کسی نے کہا کہ بھینس میں 14 حصے ہیں. یہ لیجیے, نئی بات آ گئی ہے. بھینس میں 14 حصے کی قربانی کر سکتے. سماج اور معاشرے کے اندر یہ بات پھیل گئی ہے, جبکہ محل نظر تو بھینس کی قربانی ہی ہے. بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب لوگ بولتے کہ آج کل مسئلہ ایسا ہے, ویسا, یہ ہے, وہ ہے, یہاں پر کرتے, وہاں پر کرتے. یہاں کے علماء بولتے, یاد رکھ لیجئے یہ بہت ہی مختلف ہی مسئلہ ہے بھینس کی قربانی. اور راجع بات جو ہے وہ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب جہاں پر مجبوری ہے ان کے لیے چھوڑ دیجئے. وہ ہمارے لیے کیا ہے, بھینس اور بھینس کا بچہ, اس کے اندر قربانی صحیح نہیں ہے. اور یہ اس میں بھی کیا ہے, اب بھینس کیا ذرا بڑا ہوتا ہے, اب تو 14 حصہ کر لیے. یہ لیجئے, شریعت کی کتنی مخالفت ہے. ایک تو غلط, اس میں بھی غلط. تو جانور میں کیا ہے, گائے کے اندر 7 حصے اور اونٹ کے اندر 10 حصہ. دیکھیے میرے دوستو, لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. حصہ بولے تو ایک آدمی حصہ بولیں گے تو ایک آدمی, اس کے اندر پورے گھر والے شامل نہیں ہو سکتے. سن لیجیے. اور اگر جانور بولیں گے تو جانور کے اندر تمام کے تمام گھر والے شامل ہو سکتے ہیں. طریقہ ہے اس کا. ایک جانور اگر ایک آدمی کے نام سے اگر آپ ذبح کریں گے, اگر آپ ایک آدمی کے نام سے ذبح کریں گے تو وہ ایک آدمی کا ہوگا, ایک جانور کے اندر, چاہے وہ بکرا ہو یا بیل ہو یا پھر بڑا جانور ہو, اونٹ ہو. لیکن اگر آپ ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے کریں گے تو پورے گھر والے اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. حصے کے اندر ایسی بات نہیں. آئیے میں آپ کو ترمذی شریف کی روایت سناتا ہوں. عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے کرتے تھے. ایک بکری بولے تو ایک جانور, ایک حصہ نہیں. ایک حصے کے اندر صرف ایک آدمی شامل ہوگا. ایک جانور کے اندر پورے گھر والے شامل ہوں گے, اگرچہ اس گھر کے اندر 100 افراد ہی کیوں نہ ہو. لیکن جو بات ہے, جو طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ جو آدمی ہیں, گھر کے جو افراد ہیں, وہ ایک آدمی کے ماتحت میں زندگی گزارتے ہو. یعنی مان لیجیے کہ گھر میں 100 آدمی ہیں, اب 100 آدمی کا آنر ایک ہونا چاہیے. یعنی کہ ہماری زبان میں چولہا ایک جگہ رہنا چاہیے. اگر چولہا ایک جگہ ہے اور سب کا آنر ایک ہی ہے تو ایک جانور جو گھر کا آنر ہے وہ اپنے نام سے جانور ذبح کرے گا, سارے کے سارے گھر والے آ جائیں گے, مرد بچے بوڑھے جوان, اور ایسا ہی کرنا چاہیے. محدثین کرام نے یہ لکھا کہ اس طرح سے جانور ذبح کرنے میں زندے بھی آ جاتے ہیں اور مردے بھی آ جاتے ہیں. لوگ مردے کے لیے بہت سوال کرتے رہتے ہیں, آج وہ بھی بتاؤں گا میں کہ کیا مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے. جب بھی قربانی آتا لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں, لیکن جو سنت کا طریقہ ہے اگر اس کو اپنا لیں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا.
اگر کوئی انسان اس طرح سے جانور ذبح کرے کہ میرے اور میرے گھر والوں کے طرف سے، تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ اس کے اندر بچے، جوان، بوڑھے، مرد و عورت، زندہ مردہ، پورے خاندان والے شامل ہو گئے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ رب العالمین اجر و ثواب دینے والا ہے۔ لیکن یاد رہے، ایک جانور پورے گھر والوں کے طرف سے ذبح کرنا ہے۔ کیسے ذبح کرنا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح کیا تو کیا کہا؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد۔ تو ہم اور آپ اسی طرح سے کہنا ہے کہ اللہم تقبل من، اس کے بعد کیا؟ اپنا نام لیجئے، عبداللہ، عبد الرحمن، اس کے بعد وآل عبد الرحمن، ایسا آپ ذبح کیجئے۔ اور اگر کوئی سمجھ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، افضل ہے۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آپ سن لیجیے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے، یعنی کہ گلے پر چھری پھیریے، اس کے بعد باقی کا جو کام ہے وہ آپ کا مزدور دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تھا تو اس موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 60 پر 63 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنی عورتوں سے کرائیے، اپنی بیویوں سے ذبح کرائیے، اپنی بیٹیوں سے ذبح کرائیے۔ خواتین بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، یہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کی بیٹیاں قربانی کا جانور ذبح کریں، اور وہ کرتی بھی تھی، بہادر بنتی ہیں اس سے۔ تو کیا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، کہ اللہ تو اس جانور کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر۔ اب جو ہے اس کے اندر سب لوگ شامل ہو گئے، الگ سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اور حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھر والوں کے طرف سے ایک بکری ذبح کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 9 بیویاں مدینے کے اندر باحیات تھیں۔ تو پورے گھر والے، اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی آ گئی پورے گھر والوں کے طرف سے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑا جانور اپنی تمام بیویوں کے طرف سے ذبح کیا تھا۔ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ مولانا حدیث کے اندر ایسا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی دی ہو؟ سوال کر رہے تھے کیا مولانا گائے کی قربانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جی ہاں ثابت ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے جانور کی قربانی دی ہے، تمام بیویوں کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے جانور کی قربانی دی ہے میرے دوستوں، لہٰذا ہم اور آپ دے سکتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے، اور جہاں تک حصے کی بات ہے، حصے کے اندر صرف اور صرف ایک آدمی شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، حصے کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک گائے میں 7 آدمی شامل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس سے کم ہو سکتا ہے، اس سے کم ہو سکتا ہے۔ اب مان لیجیے کہ ایک گھر والے ہیں، اب گھر والے 4 بھائی ہیں، اب 4 بھائی ملا کر کے سارے کے سارے لوگ جو ہے ملا کر کے پیسہ لائے، یعنی کہ پیسہ ملا کر کے جانور خریدے۔ اب وہ 4 آدمیوں نے پیسہ ملایا ہے، تو ایک جانور تو 4 آدمی کے نام سے ذبح نہیں کر سکتے، اب اس میں حصہ ہی کرنا پڑے گا۔ اب 4 بھائی ہیں تو 4 حصہ کر لیے، تو ایسا ہو سکتا ہے 4 آدمی کا نام لے کر کے جانور ذبح کر دیے اور جو ہے 4 جگہ گوشت جو ہے بانٹ لیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ 5 آدمی یعنی کم ہے تو ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 7 سے زیادہ آپ کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے۔ اگر کم ہو گیا، اس کے اندر اگر مرد شامل ہے تو بھی صحیح ہے، عورتیں شامل ہیں تو بھی صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ بچوں کو شامل نہیں کرتے، تو وہ بھی بچے کو اگر شامل کر لیں گے، 7 حصہ پوری کر لیتے ہیں تو بھی صحیح ہے۔ اگر کم ہے تو چلے گا، زیادہ ہے تو نہیں چلے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ کیا کریں، گیم کھیل رہے ہیں، قربانی کے مسئلے میں گیم کھیل رہے ہیں۔ ایک جانور لاتے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اب 7 حصہ ہوتا تو 4 حصہ یا 2 حصہ 3 حصہ قربانی کا اور 4 حصہ عقیقے کا۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دین جو ہے لوگوں کا ہے،
لوگوں کے باپ دادا کا جیسا من میں آیا ویسا کر لیے. یعنی کہ لوگ جو ہے قربانی کے جانور میں عقیقہ کو گھسا دیتے ہیں، جبکہ عقیقہ کے اندر یہ بات مسلم ہے کہ ایک جانور ہونا ہے. اب بڑے میں عقیقہ نہیں ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک جانور ہونا چاہیے. اب یہاں لوگ کیا کرنے لگے، ایک جانور چھوڑ کر کے حصے پر آ گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں اگر ان کو 7 بچہ ہوا، 5 بچہ ہوا، یا 2 بیٹی ہوئی، 3 بیٹی ہوئی، یا پھر 1 بیٹا ہوا، تو ایک جانور لا رہے ہیں بڑا جانور، اور پھر جو ہے اس میں 7 حصے کر دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہمارا عقیقہ ہو گیا. یہ بالکل شریعت کا مذاق ہے میرے دوستو. حصہ کے اندر عقیقہ نہیں ہوتا ہے، پورا مکمل چاہیے. قربانی حصے کے اندر ہوتی ہے، تو ایسا کرنا بھی غلط ہے. اور حصے کے اندر صرف اور صرف زندے ہی شامل ہو سکتے ہیں، مردے شامل نہیں ہو سکتے. یہ جو قربانی ہے یہ خالص زندوں کی عبادت ہے. سن لیجیے، اس سے پہلے مردے کے نام سے قربانی کرتے تھے، یہ کرتے تھے ہو گیا، جو کرتے تھے اس کو چھوڑ دیجیے، بھول جائیے. جو کرتے تھے، اب لوگ بولیں گے کہ مولانا بہت سارے علماء پہلے بولتے تھے، وہ بولتے تھے بس ایسے ہی بولتے تھے. پہلے کیا ہے، باتوں کی تحقیق نہیں ہوتی تھی، حدیثوں کی تحقیق نہیں ہوتی تھی، لوگ اتنا غور و فکر نہیں کرتے تھے، بس ایسے ہی بولتے تھے. آپ جو ہے حصے کے اندر یا ایک جانور مرے ہوئے لوگوں کے نام سے قربانی نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہم کو صدقہ کرنا، ہم ثواب پہنچا رہے ہیں. تو آج کیوں نہیں آپ جانور ذبح کر کے لوگوں میں بانٹتے ہیں؟ بولیے، آج کیجیے. اب بھائی اپنے مرے ہوئے لوگوں کو ثواب پہنچانا ہے، جانور ہی ذبح کرنا ہے، ایک حصہ ہی دینا ہے، تو آج کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ قربانی کے دن ہی کیوں؟ 10, 11, 12, 13 انہی دنوں میں آپ مردوں کے نام سے جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ آج کیجئے، ثواب تو آپ کبھی پہنچا سکتے ہیں. تو یہ صدقہ کے برابر نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. صدقہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اسے خود کھائی نہیں جاتی ہے. اور قربانی خود مردے کے نام سے جانور ذبح کرتے بھی ہیں اور خود کھا بھی لیتے ہیں. یہ لیجئے، مردے کے نام سے صدقہ ہے، تو صدقہ خود کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. اور مان لیجیے کہ آپ کسی غریب کو مسجد کے باہر 10 روپیہ دیں اور پھر اس سے آپ چھین کر کے کھا لیں. نہیں بھائی، یہ میں دیا تھا، ابلا میں استعمال کروں گا. تو یہ قربانی تو ایسا ہی ہے کہ مردے کے نام سے آپ جانور ذبح کریں اور پھر اسے خود کھا لیں. تو یاد رکھ لیجیے میرے دوستو، یہ جو قربانی ہے خالص زندوں کی عبادت ہے. یہ مردے کے نام سے آپ کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ یہ رائے مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں محدث صاحب نے یہ کہا کہ آپ جانور ذبح کیجئے قربانی کے دن اور پورا بانٹ دیجئے. اس طرح کے قول ہے، اس طرح کے قول ہے، بے شک ہے محدثین کرام کے، لیکن وہ مرجوح ہے. وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اسی دن کیوں، آج انسان کیوں نہیں بانٹ سکتا ہے؟ آج کرے، قربانی کے دیگر ایام میں کرے. تو میرے دوستو، یہ جو مردے کی طرف سے جو قربانی کرتے ہیں، مرے ہوئے رشتہ داروں کی طرف سے جو قربانی کرتے ہیں، یہ بالکل ہی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیتے تھے. ہر سال 2 میڑھے کی قربانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے تھے. 63 اونٹ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی. اس میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے نام سے ذبح کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے بیوی کے نام سے کبھی قربانی نہیں کی. جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہمیشہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے. بہت ہی مشہور و معروف بات ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے سہیلیوں کو تحفے اور تحائف بھیجا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے نام سے قربانی نہیں کی، کبھی بھی نہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کبھی قربانی نہیں کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال ہوا تھا، کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی. اور لوگ جو ہے دلیل دیتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم میرے نام سے جانور ذبح کرنا، اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے. اور جانتے ہیں یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے.
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد لکھ دیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے، غریب ہے اس کی سند، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات حدیث ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ کتنے مکار ہے، دھوکے باز ہے، دیکھیے لوگ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نقل کرتے ہیں وہ پوری بات نقل نہیں کرتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کب حدیث لکھے؟ اب کتنی پرانی بات ہے، لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ نئی بات ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب قربانی کرتے ہیں تو پہلے ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کرے تو تمہاری قربانی نہیں ہوتی، جھوٹی بات ہے۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں قربانی کرنا تو اپنے نام سے نہیں کرنا، پہلے اپنے مرے ہوئے باپ کا، ماں کا، دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا وہ سب پورا کر لیتے ہوئے آئے تو تب جا کر کے تم اپنا کرنا۔ یاد رکھ لیجیے یہ ساری باتیں خرافات ہے، یہ خالص زندوں کی عبادت ہے، زندوں کے نام سے قربانی ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث پیش کرتے ہیں، آج میں آپ کو اس بارے میں ڈیٹیل سے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ سارے شکوک اور شبہات ختم ہو جائے۔ بالکل ہی صحیح روایت ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار ضعیف راوی ہے، بیکار قسم کے راوی ہے، ایسے راوی ہیں جو جھوٹ بولا کرتے تھے، ایسے راوی ہیں اس حدیث کی سند میں، 4 راوی ہے۔ ایک ہے ابو الحسنہ نام کا راوی، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، لکھ کر کے میں پوائنٹ کر کے لایا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ دیکھیے ایک ہے ابو الحسنہ راوی اس حدیث کی سند میں، وہ کون ہے، کیا ہے، وہ حدیث پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، اسے حدیث آتی کہ نہیں آتی، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، اس کا استاد کون ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، مجہول راوی ہے۔ ایسے انسان کی بات مانیں گے، ایسے انسان کی بات پر آپ عمل کریں گے جس کا نہ کوئی آتا ہے نہ پتہ ہے۔ اسی طرح سے اور ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ ہے، اس کو حدیث یاد ہی نہیں رہتی تھی، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ مدلس راوی ہے۔ مدلس بولے تو یہ جو انسان تھا اتنا بیکار انسان تھا، جھوٹا انسان تھا کہ جس انسان سے حدیث نہیں سنا اس کا نام لیتا تھا۔ یہ مدلس کا معنی ہے، شارٹ کٹ میں آپ کو بتلا دے رہا ہوں کہ انسان اپنے استاد کو چھوڑ کر کے دوسرے سے حدیث روایت کرے، بیچ میں اس کا استاد ہے اس کا نام نہیں لیتا، دوسرے کا نام لیتا، کس لیے؟ تاکہ لوگ یہ سمجھنا کیا یہ کتنے بڑے محدث کا یہ شاگرد ہے، یہ اس نے اس سے یہ حدیث سنی ہے۔ دو ہو گیا، دیکھیے کیسا جھوٹا راوی ہے۔ اور تیسرا جو ہے یہ حکم بن عتبہ ہے، یہ بھی ایسا ہی انسان تھا، مدلس راوی تھا، جس سے حدیث نہیں سنا بولتا تھا کہ میں نے فلاں سے حدیث سنا۔ اور چوتھا جو راوی ہے وہ جو ہے حنش بن معتمر ہے، یہ جو ہے یہ جو راوی ہے یہ ضعیف راوی ہے۔ تو ایک نہیں چار اس حدیث کی سند میں جو راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ آپ لوگوں کو بتلائیے کہ مردے کے نام سے قربانی جائز نہیں ہے، یہ خالص زندوں کی عبادت ہے اور زندوں کے نام سے ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، قربانی کے مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ یہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ ہم اور آپ جو قربانی کے گوشت کی تقسیم کرتے ہیں 3 حصوں میں کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا بھی ثبوت نہیں ہے 3 حصوں میں کرنا۔ اچھا مان لیجئے کہ 3 حصوں میں کر دیتے ہیں تو یقین مانیے میرے دوستوں، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں لوگ انصاف کے ساتھ 3 حصوں میں نہیں کرتے، انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ 3 حصوں میں تقسیم نہیں کرتے۔ جو اچھا رہتا، چربی دار رہتا، مغز والا رہتا، سینے والا رہتا، وہ اپنے حصے میں ڈالتے، جو اس سے بھی تھوڑا گیا گزرا رہتا وہ رشتہ داروں کے حصے میں ڈالتے، اور جو سمجھ سے گیا گزرا رہتا، جو کھانے کے لائق نہیں رہتا، جو حصہ جلدی نہیں گلتا، جو حصہ کوئی نہیں لیتا، وہ غریبوں اور فقیروں کے حصے میں رکھتے۔ اللہ کی پناہ میرے دوستو، بہت بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں۔ یہ قربانی کا گوشت ایسا ہے کہ اس کے اندر غریبوں کا حق ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جتنا چاہے تقسیم کریں۔ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ قربانی کا جانور جو کیے ہیں، آپ اللہ کے اس مال میں غریبوں کا حق کتنا رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الحج کے اندر 2 جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، جو نہیں مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، جو بھوکے ہیں ان کو بھی دو۔ قربانی کا گوشت اگر آپ پورا کا پورا فریج میں رکھ لیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ انسانیت کے خلاف ہے، اس کو گری ہوئی اخلاق کہتے ہیں کہ جیسے ہی بقرعید کا موسم آتا لوگ اپنے فریجوں کو ٹھیک کراتے، لوگ نئے نئے فریجہ بھی خرید کر کے لاتے، گوشت بھرنا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، پورے سال بھر آپ گوشت کھاتے رہتے، گوشت کھا کر کے توڑ لا لیتے، پیٹ خراب کر لیتے، کیا قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں آپ غریبوں کو نہیں کھلا سکتے؟ پورے فریج میں بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فریجوں کو ٹھیک کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں، ہمارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی دیں، جو بھوکے ہیں ان کو بھی دیں، جو ہمارا ہم مذہب ہے ان کو بھی دیں، جو ہمارا ہم مذہب نہیں ہے، جو غیر مذہب والے ہیں، جو غیر مسلم والے لوگ ہیں ان کو بھی دیں، جو ہمارے در پر آیا ہے مانگنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے کے لیے قربانی کا گوشت دو، آپ ان کو بھی دیں، جو نہیں مانگ رہا ہے آپ ان کو بھی دیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں آپ ان کو بھی دیں، جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں آپ ان کو بھی دیں۔ یقین مانیے ہمارے آدونی شہر کے جو آؤٹ ایریے میں رہنے والے لوگ ہیں، کتنے ایسے غریب اور غربا ہیں جو پورے سال بھر گوشت نہیں کھاتے ہوں۔ آپ ایسا مت سوچئے کہ آج کل کوئی غریب نہیں ہے، یہ لوگوں کی تن آسانی والی بات ہے۔ جو گندے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی بولتے ہیں آج کل کون غریب ہے، سب مالدار ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو دنیا کے نظام کے خلاف ہو جائے گا، اللہ سب کو مالدار کر دے۔ آپ بانٹیے، جو آس پاس لوگ ہیں، جو کھیڑے گاؤں ہیں، جو ہمارے شہر کے باہر رہنے والے لوگ ہیں، ایسے غریب لوگ ہیں جو پورے سال میں کبھی گوشت نہیں کھاتے، اپنے نفس کو آپ قربان کر دیجئے، اپنی خواہشوں کو مار دیجئے، اسے تو قربانی کہتے ہیں۔ آپ غریبوں کو زیادہ دیجئے، جو اچھا ہے وہ آپ غریبوں کو دیجئے، اور ایمان کی پہچان ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کیا آپ یہ چاہتے کہ جو لچرا ہے، جو خراب قسم کا ہے وہ آپ کھائیں؟ کیا پسند کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو غریبوں کو کیوں دیتے ہیں؟ اور کیا ہے دیکھیے، پورے آدونی شہر میں ہر مسلمان کو، ہر رشتہ دار کو آپ ایک ایک بوٹی دیں گے تو اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ اب بیچارے جو غریب لوگ رہتے ہیں اب اسے ایک ایک پیس دیں گے، اب بیچارہ ان کب تک انتظار کرنا؟ قربانی کا گوشت آئے گا تو پکائیں گے، آئے گا تو پکائیں گے، 10 لوگ دیں گے تو پکائیں گے۔ آپ جو ہے 1000 کو مت دیجئے، 100 کو دیجئے، اور اتنا دیجئے کہ کم سے کم اس کو کفایت کر جائے، تاکہ وہ کھانا بنا لے۔ یہ مطلب کہ میں رائے مشورہ دے رہا ہوں، ایک بوٹی دیں گے تو کیا ہوگا اس سے؟ اور ایسا ہے کئی غریب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی ہم کو قربانی کا گوشت لا کر کے دے گا، کوئی ہم کو قربانی کا گوشت لا کر کے دے گا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے گوشت کے اندر خود سے یہ غریبوں کا حق رکھ دیا ہے۔ ہم خود بھی کھائیں، کھلائیں، آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ بعد میں مجھے حدیث دکھا گیا ہے، مولانا حدیث میں ہے وہ جمع بھی کر سکتے، فریج میں بھی رکھ سکتے۔ تو یاد رکھ لیجئے، رکھنا الگ ہے اور افضل اور راجح چیزوں پر عمل کرنا الگ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وقت اور حالات کے حساب سے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں جمع کرنا۔ تو وقت اور حالات کے حساب سے کیجئے، آپ جو خود بھی کھائیے، کھلائیے، رشتہ داروں کو بھی دیجئے میرے دوستو۔ اسی طرح سے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ قربانی کا جو جانور ہے، آپ نماز عید پڑھنے کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ نماز عید پڑھے بغیر آپ کی قربانی جائز نہیں ہوگی، وہ معمولی گوشت ہو جائے گا۔ سن لیجئے، جب تک آپ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ بقرعید کی نماز، جب تک آپ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک آپ قربانی نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ قربانی نہیں کر لے تب تک آپ بال ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اب مان لیجیے کہ آپ نے پہلے دن قربانی نہیں کیا، آپ دوسرے دن کرنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے، سہولت کے حساب سے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے بال ناخن دوسرے دن نکالنا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے دن جو یوم النحر ہے، جو 10واں ذی الحجہ ہے، اسی دن قربانی کریں، اس لیے کہ 4 دنوں میں 10، 11، 12، 13 ان 4 دنوں میں سب سے افضل دن اگر اللہ کے نزدیک کوئی دن ہے تو وہ 10ویں ذی الحجہ کا دن ہو، اور اس دن خون بہانے سے زیادہ محبوب اعمال اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی سمجھ لیجیے کہ
سخت ضرورت نہیں ہے، سخت مجبوری نہیں ہے، تو پہلے دن ہی جانور ذبح کر لے، یہی افضل اور راضح ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے یہ جو جانور ذبح کرنے کی جو وقت کی دعا ہے وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ جو ہے اب بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل من، اپنا نام لیں اور پھر اس کے بعد وہ آل کا لفظ لگا کر کے جانور ذبح کیجئے۔ ویسے آج کل لمبی چوڑی دعا بھی مانگتے ہیں، سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد یہ لمبی چوڑی دعا، وہ بدعت و خرافات ہے۔ قربانی کے جانور کو وضو بھی کراتے ہیں، نہلاتے بھی، سب کچھ کراتے، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور میرے دوستو قربانی کے جانور کی بات آ گئی ہے تو ایک بات میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں، وقت کم ہے، آپ لوگوں کا صرف میں 5 منٹ وقت لوں گا، حالانکہ عشاء کی نماز میں نے بتلایا ہے، لیکن چونکہ ابھی کثیر جماعت ہے، پورے ہمارے احباب جماعت موجود ہیں جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں تو آپ قربانی کے جانور کو تکلیف مت دو، قربانی کے جانور کو مت ستاؤ، بھوکے مت مارو، پکڑے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں 10 دن 15 دن پہلے جانور لے آتے ہیں اور گھر کے باہر باندھ دیتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، جانور ایسے ہی تڑپ رہا ہے، جانور کو اب ایک بڑا جانور ہے اس کو اتنا چاہیے، اب ہم اور آپ اتنا کھاتے، 10 روپیہ کا لا کر کے دیتے، تو کیا فائدہ؟ اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے ایسا ہوا کہ ایک آدمی لا کر کے جانور باندھ دیا، چارہ تھوڑا تھوڑا ڈالا، بقرعید سے پہلے اس کا جانور مر گیا بھوکے اور پیاس سے۔ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھیے، اگر آپ جانوروں کو نہیں کھلائیں گے تکلیف ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں نے سنائی تھی کہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، رویا اونٹ، اللہ اکبر، اور اس اونٹ نے کہا کہ اے میرے آقا، یہ جو میرا مالک ہے مجھے بھوکے پیاس سے رکھتا ہے، مجھے چارہ نہیں ڈالتا، مجھے پانی نہیں ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی شکایت پر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جانور کو تمہارے ماتحت بنا دیا ہے، تم اس کا خیال نہیں رکھتے ہو۔ اونٹ نے شکایت کی، جانور کے اندر بھی احساس ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے بارش کا موسم ہے، دھوپ کا موسم ہے، قربانی کے جانور کا خیال رکھیے، اس کے اندر آپ کے لیے اجر بھی ہے۔ تو خیر میرے دوستو دیکھیے قربانی کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کی اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ جانور ذبح کیجیے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، قربانی کا جو پیسہ ہے مدرسہ میں لگا دیں گے، نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی بولے تو مالی عبادت ہے، جانور ہی چاہیے، آپ پیسہ صدقہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے آپ جو ہے قربانی کرنے کے لیے کوئی حیثیت ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس اتنا سونا ہونا، اتنا چاندی ہونا، یہ بازار میں لوگ جو ہے بولتے ہیں، بس اللہ نے طاقت دیا، آپ کماتے کھاتے قربانی کیجیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اچھا سے اچھا کماتے ہیں لیکن کبھی قربانی نہیں دیتے، اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے بھی ہیں لیکن کبھی بھی قربانی نہیں دیتے، کتنا غلط کرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے غریب ہیں کہ وہ پورے سال بھر پیسہ جمع کر کے وہ بقرعید کے دن قربانی کرتے ہیں۔ آپ کو بتلاؤں، گئے سال کی بات ہے، پچھلے سال کی، ایک فروٹ منڈی والے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ فروٹ کا منڈی ہے، یعنی کہ وہ انسان پھر کر کے فروٹ بیچتا ہے، اور اس انسان نے کہا کہ مولانا میں نے اتنا پیسہ جمع کیا ہے، تو یہ میرا جو جمع کیا ہوا پیسہ حلال ہے یا حرام ہے، ذرا بتلائیے، میں قربانی کا جانور لوں گا۔ دیکھیے ایسے لوگ بھی ہیں، عبادتوں کو انجام دینے والے ایسے بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ پیسہ رہتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے، تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح سے دیکھیے اگر قرض لینے کی بات آ جائے، انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو قرض لے کر کے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت ہے، ابھی فی الحال پیسے نہیں ہیں، 2-4 دن کے لیے پیسے نہیں ہیں، 10 دن کے لیے پیسے نہیں ہیں، بعد میں آئے گا تو آپ قرض لے کر کے دے سکتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ ایک جو ہے بمبئی سے ایک مولوی صاحب نے فون کیا تھا، مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ مولانا ان کے یہاں پر یہ ٹرینڈ چلا دیے ہیں کہ ہم مقروض ہیں، ہم قربانی نہیں دیں گے۔ اب شہروں کے اندر کیا ہوتا، بڑے بڑے بزنس مین رہتے، بڑے بڑے قرضے رہتے، کروڑوں میں قرضے لیے رہتے، اب وہ مسئلہ نکال دیے ہیں کہ ہم مقروض ہیں، ہمارے پاس 1 کروڑ کا قرضہ ہے، 2 کروڑ کا قرضہ ہے، ہمارے اوپر قربانی نہیں ہے۔ کتنے چالاک اور مکار اور عیار لوگ ہیں، لہٰذا یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اللہ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے، آپ ضرور قربانی کریں۔ اسی طرح سے دیکھیے قربانی کے جانور میں ہر چیز حلال ہے سوائے بہتا ہوا خون کے۔ اب قربانی کے دن آئے تو پمفلیٹ چھپیں گے،
قربانی میں جانور میں 7 چیزیں نہیں کھانا مکروہ ہے. 7 چیزیں بہت مشہور و معروف بات ہے، یہ بھی جھوٹی بات ہے. آپ جو چاہے سب کھا سکتے ہیں سوائے بہتا ہوا خون کے. اگر آپ کا ارادہ ہے چمڑا نگلنے کا تو وہ بھی گلا کر کے کھا سکتے ہیں. ہڈی ہے جو ہے سب، یہ نہیں کہ اس میں یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. حلال جانور ہے تو اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے. اب یہ کون ہوتا ہے کہ بوٹی نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ جو ہے بالکل ہی غلط ہے بات ہے. جو چاہے آپ سب کھا سکتے ہیں. اور جہاں تک چمڑے کی بات ہے، دیکھیے جو بھی قربانی کا جانور ہے یہ جو چمڑا ہے آپ چاہے تو خود استعمال کر سکتے ہیں. چمڑا جو چیز ہے خود استعمال کر سکتے ہیں. چمڑا بیچ کر کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ چمڑا بیچ دیے تو اس کی رقم جو ہے آپ غریبوں میں دینا ہے، سمجھے نہیں؟ اس رقم سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. چمڑا اگر ہے آپ حصیر بنا لیے، سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ بھی بنا لیے چمڑے سے تو صحیح ہے، لیکن چمڑے سے بیچ کر کے فائدہ اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے. آپ چمڑا جو ہے غریبوں کو دے دیں یا اس کی رقم جو ہے غریبوں کو دے دیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ہمارے مرکز مسجد کے اندر جو ہے اگر چمڑا آپ لوگ قربانی دے رہے ہیں تو ہمارے مسجد کے ذمہ داروں تک آپ جو ہے چمڑا اپنا چمڑا ضرور بھی ضرور پہنچا دیجیے. اور اس کا جو مصرف ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے مسجد کے اندر جو مکتب چلتا ہے اس کے اندر اس کا پیسہ خرچ کیا جائے گا. تو خیر کیا ہے، آپ چمڑا جو ہے بیچ کر کے غریبوں کو اس کی رقم دے دینا ہے. آپ جو ہے اس کی رقم کسی بھی حال میں استعمال نہیں کر سکتے. اور قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی آپ بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، یعنی کہ آپ بیچ نہیں سکتے اور مزدوری بھی نہیں دے سکتے. سن لیجیے، اب کوئی جانور کاٹنے والا ہے تو آپ اپنے جیب سے 1000 روپیہ دیجیے، 2000 دیجیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ اسے بولیں گے بھائی تو میرا گوشت بنا دے، میں تجھے 10 kg گوشت دوں گا مزدوری میں، تو یہ حرام ہے، نہیں دے سکتے آپ. ہاں اگر آپ الفت محبت میں دے دیے، آپ نے مزدوری دی 1000 روپیہ جو طے ہوا تھا وہ آپ نے دیا، 1000 2000 5000 جو بھی ہے وہ طے ہوا، وہ آپ نے دینے کے بعد اگر آپ نے گوشت دے دیا تو الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، وہ تو سمجھ لیجیے کہ حسن سلوک ہے. اسی طرح سے میرے دوستو، آپ جو ہے بقرعید سے پہلے یعنی جب نماز کے لیے آئیں گے تو بغیر کھائے پیے ہوئے آئے اور جو ہے اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کریں. اسی طرح سے قربانی کے اہم مسائل میں سے ایک سب سے اہم مسئلہ جو اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اکثر و بیشتر تو لوگ جانتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ عیب سے پاک رہنا چاہیے. یہ تو اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں اور لوگ جانور اسی کے حساب سے خرید کے بھی لاتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا اب ہم جانور تو اچھا لائے، جانور اچھا لائے لیکن لانے میں اس کی سینگ ٹوٹ گئی. ایسا ہوتا ہے، گھر کے پاس رکھے تھے، اسے کسی نے مار دیا، کسی گاڑی والے نے ٹھوکر مار دیا، اس کو کٹ گیا، تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں میرے دوستو، اگر آپ جانور خریدیں اور آپ خریدنے کے وقت میں آپ کا جانور بالکل صحیح سالم تھا، اچھا تھا، اب قربانی سے پہلے اس کے اندر کچھ خرابی آ گئی تو بلا شک اور شبہ کہ آپ اس طرح کے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. وہ قربانی کے صحیح ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے. اور اس بارے میں کئی روایتیں ہیں. بیہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح سالم جانور لائے اور جانور ذبح کرنے سے پہلے کچھ عیب نکل گیا تو تم وہی جانور ذبح کر لو، تمہارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جانور خریدنے کے بعد اگر کچھ عیب آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے. اب جانور خرید کے لائے، وہ جانور حاملہ نکل گئی، اب انسان کے پاس پھر کہاں سے 50,000 روپیہ ہے؟ آپ حاملہ جانور نہیں لینا چاہیے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن لا لیے تو آپ کی قربانی صحیح ہو جائے گی. حاملہ جانور کی قربانی بھی صحیح ہے، یاد رکھ لیجیے. تو بہرحال میرے دوستو، آپ جو ہے یہ قربانی کے جو بھی اہم مسائل تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے میں رکھ دیے ہیں. اب اگر کچھ اہم مسائل بچ گئے تو انشاءاللہ عشاء کے درس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتلائیں گے، یا پھر آپ جو ہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو میرے دوستو، قربانی کے جتنے بھی اہم مسائل کو آپ نے سنا، ان تمام اہم مسائل کے اندر ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جب قربانی کر رہے ہیں تو جتنا بھی پیسہ لگائے ہیں آپ اس پیسے کو راز میں رکھیے، سیکریٹ میں رکھیے، ریاکاری مت کیجیے. میرا 50,000 کا جانور ہے، 40,000 کا جانور ہے، کوئی پوچھے تو میں بھی پوچھا آپ کو، نہیں مولانا لیے کتنا میں کی ہوتا، اللہ جان رہا، اللہ قبول کرنے والا. تو اخلاص کو اپنائیے، تب آپ جو ہے
دنیا کے اندر اس کے اثرات کو بھی دیکھیں گے، قربانی کا بھی آپ کو عظیم فائدہ ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔